الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات بھی ہمارے ان اجتماعات جمعہ میں شریک ہیں ان کے علم میں ہے کہ سورۃ الکہف کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، اس لیے کہ سورہ مبارکہ کو جو خصوصی نسبت حاصل ہے یوم الجمعہ کے ساتھ۔ متعدد احادیث میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی جس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم سورت ہے، بہت جامع سورت ہے، اور اس میں خاص طور پر بخاری اور مسلم میں جو ایک روایت موجود ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح نماز فجر کے بعد ایک انصاری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جو گزشتہ رات گزری تھی ان پر اس کا ایک ترجمہ، اس کا جو ایک تجربہ بیان کرنے لگے۔ اس کا تفصیلاً میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے ان دو جمعوں کے درمیان تقریباً 15 دنوں کا فصل ہو جاتا ہے، یا اس دفعہ ایک ہفتے کا فصل ہے، لہذا میں نے چاہا کہ اس کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا جو باہر صحن میں بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا، اور اس کی جو ہے گویا کہ کچھ ایسی حرکات تھی جس کی وجہ سے میں باہر نکلا کہ کیا معاملہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پوری فضا کے اوپر ایک نورانی کیفیت طاری ہے، اور اس میں اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوئی تھی۔ اب 70,000 کی تعداد کتنی ہے؟ یہ الفاظ سورۃ الانعام کے لیے بھی حضور نے ارشاد فرمائے کہ سورہ انعام جو تقریباً 1.5 پارے پر مشتمل ہے، یک بارگی حضور پر نازل ہوئی اور 70,000 فرشتوں کے جلوں میں نازل ہوئی تھی، اور پوری کائنات اللہ کی حمد اور اس کے ثنا جو ہے اس کے ترانوں سے گونج رہی تھی۔ کچھ یہی کیفیت جو ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے وہاں مدینہ کے رہنے والے صحابی، ان کے تجربے میں آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے تو اس کی نورانی کیفیت تھی جس کی وجہ سے پوری فضا تمہیں نورانی محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی جو تمہارا گھوڑا استبل میں باہر بندھا ہوا تھا
اس کے اوپر بھی ایک شادمانی اور خوشی کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ اچھلنے کودنے لگا۔ متعدد اور بھی روایات تھی جس میں سورہ مبارکہ کی جامعیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے، خاص طور پر فتنہ دجال کے حوالے سے تفصیلاً میں عرض کر چکا، اس لیے کہ ہم تو فتنہ دجال شاید اسی کو سمجھتے ہیں جو قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ایک شخص سے دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور وہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ ہم کو ریلیٹ کر دیتے ہیں، جبکہ فتنہ دجالیت کیا ہے؟ مادہ پرستانہ ذہن، انسان کی سوچ اگر صرف میٹیریلسٹک بن کر رہ جائے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، آخرت ہے یا نہیں، کیا ضرورت ہے اس کو ماننے کی؟ آج کا جو نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے، اصل شے یہ کائنات ہے، کتنی وسیع و عریض، اس کو کھوجو اور آگے سے آگے بڑھو، زمین سے لاکھوں گنا بڑے کرے موجود ہیں، باقی خدا ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں، کسی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا یا نہیں فرمایا، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس ایجنڈے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، جو کچھ ہے تم ہو، تمہارا جسم ہے، تمہاری مادی ضرورتیں ہیں، تمہاری شہوات ہیں، تمہاری حیوانی جبلتیں ہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرو، فوکس کرو اپنے آپ پر۔ مرنے کے بعد کی زندگی، جنت، جہنم، عالم برزخ، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کو ماننے کی۔ یہ ہے اصل میں وہ دجالیت جس میں انسان کا کل فوکس جو ہے یہ دنیا کی زندگی بن جائے، اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہ ہو کہ کوئی خدا بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، آخرت بھی ہے، موت بھی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور صرف میرا یہ حیوانی وجود نہیں ہے، یہ حیوانی تقاضے اور لذتیں جو مجھے میرے اندر شامل کر دی گئی، یہی نہیں ہے جس کو پورا کرنا ہے، بلکہ میرا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہوا قرآن حکیم میں کہ جب میں نے آدم کے اس خاکی جسد کی تکمیل کر دی اور اس کا تسویہ کر دیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، تو روحانی وجود بھی تو ہے نا، روح کو بھی چین چاہیے، سکون چاہیے۔ آج کی دنیا میں جو مہذب ترین معاشرے سمجھے جاتے ہیں، تہذیب، اسلامی تہذیب کی بات نہیں کر رہا، جہاں ہر قسم کی آزادی ہے، روپے پیسے اور مال و دولت کی اس درجے فراوانی کہ انسان گویا کہ سوچتا ہے کاش میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، اور ان تمام مراعات اور آسائشیں اور سہولتیں اور عیاشیوں سے میں بھی بہرہ مند ہوں۔ لیکن سوسائیڈل ٹینڈنسی ان ممالک میں سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ روح بے چین ہے، مضطر ہے، وہاں سکون نہیں ہے۔ تو دجالیت کو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل میں ایک شخص دجال اپنی جگہ ہے، احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ جو کہا گیا کہ اس سورہ مبارکہ سے خصوصی شغف رکھنے والے، اس کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کرنے والے، اس سورت کو جمعے کے دن تلاوت کرنے والے، متعدد روایات میں نے آپ کو سنائی، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ باقی یہ کہ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہماری اسلامی معاشرت یا اسلامی کلچر کے جو الفاظ ہیں بہت خوبصورت الفاظ، وہ مظہر ہیں اس بات کا کہ اس شخص کے دل میں ایمان کس پر ہے اور کتنا ہے۔ سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، الحمدللہ کے الفاظ ہیں، یہ تمام الفاظ یا کلمات وہ ہیں جس سے اللہ کی یاد دلوں میں برقرار رہتی ہے۔ ماشاء اللہ کے الفاظ ہیں، انشاء اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر کے الفاظ ہیں، لا قوت الا باللہ کے الفاظ ہیں۔ کہ جو 2 سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، ان کے اندر یہ تمام الفاظ استعمال کیے گئے۔ گویا کہ ضمنی طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان الفاظ کو حرز جان بناؤ، یہ بھی ذریعہ بنیں گے تمہیں دجالیت سے محفوظ رکھنے میں۔ تمام مادی وسائل موجود ہیں، لیکن وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
ہرگز مت کہنا کوئی بات کہ کل میں یہ کام کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ. اللہ کا تصور، اللہ کی معرفت دل میں موجود ہوگی تو یہ الفاظ زبان سے برآمد ہوگے نا. تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کی کلمات سے قرآن حکیم میں 5 صورتیں شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ تمام حضرات واقف ہیں اس سے، الحمدللہ رب العالمین. پھر سورہ فاطر ہے، پھر سورہ کہف ہے 30 نمبر پر جو اب ہم مطالعہ کرنے چلے ہیں، پھر سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے. سورہ انعام جو ہے وہ پہلے گزر چکی. سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر الحمدللہ کے الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں. یہ تو خلاصہ تھا پچھلی مرتبہ کی میری گفتگو کا. پہلی آیت کا ہم ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس پر کسی درجے میں ہم نے بحث بھی کی تھی. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. کل حمد، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الکتاب نازل کی ہے. الحمدللہ کے معنی کیا ہیں پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا، اس کے بارے میں مزید کوئی اضافہ نہیں کروں گا. شان عبدیت اللہ کو کتنی محبوب ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کل حمد کل شکر سپاس اس ذات کے لیے جس نے اپنے رسول پر یہ کتاب نازل کی علی عبدہ، اس لیے کہ نسبت عبدیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بہت محبوب ہے. جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور احسان کا ذکر فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین تنذیرا. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہی عبد کا لفظ یہاں آ رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی کجی یا ٹیڑھ نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، صحف ابراہیمی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل دی گئی ہے. یہ تمام کتابیں منزل من اللہ ہیں، اللہ نے نازل کی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. یہ اللہ کی اپنا فیصلہ، اپنی حکمت. اور اس میں بڑی گہری حکمت یہ ہے کہ ابھی وہ آخری کتاب کا نزول باقی تھا. تورات نازل ہو گئی، انجیل نازل ہو گئی، زبور نازل ہو گئی، صحف ابراہیمی کا ذکر موجود، لیکن ابھی ایک کتاب نازل ہونے والی تھی جو گویا کہ اس کے لیے المہیمن ہوگی، نگرانی کرنے والی. اگلی ہی آیت میں اس کا ذکر آ جائے گا، قیم. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی یا ٹیڑھ نہیں ہے. سورہ فاتحہ کے الفاظ آپ کو یاد آ گئے ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار ہماری رہنمائی فرما، ہمیں چلا، ہمیں دکھا دے سیدھا راستہ. صراط مستقیم ہے کیا؟ ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. سورہ بقرہ کا آغاز کن الفاظ سے ہو رہا ہے؟ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، انسان کو کامیابی اور سرفرازی اور فوز و فلاح سے ہمکنار کر دینے والی ہے. ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے جو اللہ نے نازل کی. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی تشابہ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی افراط و تفریط نہیں. بعض اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اہل جہنم کا جہاں قرآن میں ذکر کیا گیا تو جو عذاب، جس کی وعید سنائی گئی قرآن حکیم میں، وہ الفاظ پڑھ کر انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے. اور شاید شیطان ہمیں یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے لیے الفاظ استعمال کیے، حقیقت یہ نہیں ہے.
پھر تھپک تھپک کر جو ہے سلا دیتی ہے اس کو. یہ شیطان کے وساوس جو ہیں اس کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں. جنت کی نعمتوں کو تو قبول کرنے کو تیار، لیکن جہنم کا عذاب، آگ کی زنجیریں ہوں گی، کپڑے ان کے اس میٹیریل کے ہوں گے جو خود بھڑک رہے ہوں گے. کیسے کیسے الفاظ قرآن نے استعمال نہیں کیے. اور پھر اگر ان میں سے کوئی جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے بڑے مستعد فرشتے موجود ہیں، اسے دوبارہ دھکیل دیں گے جہنم میں. وہاں کوئی موت نہیں ہے جو تمہاری تکالیف کا کوئی ازالہ کر سکے. تمام حقائق ہیں جو جہنم سے متعلق قرآن میں موجود. تو عوجہ کے اندر گویا کہ تمام چیزیں آ گئیں، کوئی مبالغہ اس میں نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے. ہر کجی سے، ہر نقص سے، ہر عیب، ہر کوتاہی سے پاک ہے یہ کتاب. الکتاب کی صفت ہے نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ یا کجی نہیں. قیما، یہ صفت ہے الکتاب کی. اور قیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سیدھی راہ، سیدھا راستہ. اور قیم کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں نگران، پہرے داری کرنے والی. پچھلی کتابوں کے اندر جو تحریف ہو چکی، جس قسم کی چیزیں اس میں اضافہ کر کے شامل کر دی گئیں، ہر شے کے اوپر اصل کسوٹی قرآن حکیم ہے. کتنی ہی چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود. بائبل میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام، اور اس کے بعد 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا. لکھا ہوا ہے. قرآن نے آ کر گویا کہ وہی نگران ہونے کی حیثیت جو ہے یہاں، اصل کسوٹی تو قرآن ہے. جس طرح تم سمجھتے ہو انسانوں کو محنت کرنے کے بعد کوئی آرام کی طلب ہوتی ہے، شاید تم نے خالق کو بھی یہی سمجھا. یہ تمہارے ذہن کا محدودیت تھی کہ تم نے یہ سمجھا کہ 7ویں دن پھر اللہ نے آرام کیا، لہذا انسانوں کو بھی ضرورت ہے آرام کی. اب وہاں سے گویا کہ وہ ایک ہالی ڈے کا ایک تصور بن گیا. قرآن نے آ کر اس کی نفی کر دی. اللہ نے قائم فرمایا زمین و آسمان کو 6 دنوں میں. وما مسنا من لغوب، اور کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ ہم پر طاری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں آرام کی ضرورت پیش آتی. اور کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جس کی آ کے قرآن حکیم نے گویا کہ اصل حق اور جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے وہ قرآن ہے. تو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں رکھی اس کتاب میں. یہ صراط مستقیم جو تمہیں اپنے رب کی رضا اور جنت تک پہنچا دے گی. اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمثیلاً، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ایک سیدھا ایک خط جو ہے زمین پر کھینچا اور فرمایا یہ ہے صراط مستقیم، جس میں کہیں کوئی کجی یا ٹیڑھ نہیں، سیدھی اللہ کی رضا کی طرف جنت تک پہنچا دے گی. اور کچھ اور آڑے ترچھے خطوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور کچی زمین تھی مسجد نبوی کی، سمجھانے کے لیے اسی پر ایک خط لگایا اسی چھڑی کے ذریعے، اور آڑے ترچھے کئی خطوط جو ہے، جو ایک رائٹ سے آئی اور لیفٹ پہ نکل گیا، اسے کاٹتا ہوا، لیفٹ سے آیا رائٹ پر نکل گیا. اور پھر فرمایا یہ ہے وہ اصل میں کج راہیں جو انسان اپنی سرشت کی بنیاد پر، حیوانی جبلتوں کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے، آتا ہے صراط مستقیم کی طرف، لیکن چونکہ آسمانی ہدایت پیش نظر نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسی مومنٹم میں، اسی زور میں اسے کراس کر کے دوسری انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو تاریخ انسانی ہے، نقشے دیکھیں. تو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ مہیمن ہے، نگران ہے، بالکل سیدھی کتاب ہے.
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ انذار کرے ایک بہت بڑی آفت کا، لوگوں کو ڈرائے۔ انذار کسے کہتے ہیں؟ خبردار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منذر بھی ہیں اور مبشر بھی ہیں۔ حضور کے جو بہت سے نام احادیث میں ہمیں ملتے ہیں، اس میں المنذر بھی ہے، المبشر بھی ہے، خبردار کرنے والے، ڈر سنانے والے۔ ظاہر خبردار کریں گے تو آپ اپنے قول کے ذریعے کریں گے نا، لہذا اکثر و بیشتر ترجمہ کیا کیا گیا؟ تاکہ آپ ڈر سنائیں انہیں جو مخاطب ہیں اس کتاب کے۔ یہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی سورہ مبارکہ، اور تقریباً 8 سے 10 نبوی کے دوران میں یہ سورت نازل ہوئی۔ شدید مخالفت ہے، جو بھی حضور پر ایمان لا چکے انہیں اپنی جانوں کے لالے بھی پڑے ہوئے ہیں، اس معنی میں کہ ہم نے ساتھ دیا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اور یہاں مکہ کے رہنے والے جو رؤسا ہیں، جو سرداران ہیں، وہ تو ہمارے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت یاسر شہید ہو گئے، حضرت سمیہ شہید ہو گئی، اور کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس پس منظر میں جو اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے چشم فلک نے دیکھا بھی تھا کہ چند نوجوان کھڑے ہوئے تھے جنہیں معلوم ہوا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی حکمران تھا، دیقوقس اس کا نام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 180-190 برس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اصحاب کہف جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ بڑی تفصیلی حالات جو ہیں اس پورے واقعے کے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر سے گزریں گے، اب سلسلہ وار اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے بھی ایک تسلی کا معاملہ ہو کہ تم سے پہلے بھی ایسے نوجوان تھے کہ جنہوں نے کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا، اور حکمران وقت نے جو شہنشاہ تھا رومن امپائر کا، اس نے ان کے خلاف جو ہے وہ گویا کہ فیصلہ کر دیا کہ ان کی گردن اتار دی جائے، قتل کر دیا جائے سب کو۔ تو وہ پھر اس شہر کو جو چھوڑ کر کسی غار کے اندر وہ پوش ہو گئے، جس کے تفصیلی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ کے موجود۔ وہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہود کے سکھلانے پر 3 سوالات کیے تھے کہ جا کر اپنے نبی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر ہمیں بتاؤ 3 سوالات، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح ذوالقرنین کون تھے؟ اسی طرح تیسرا سوال جو تھا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تھا، جس کا ذکر تفصیل سے قرآن میں دے دیا گیا۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہسٹوریکلی ثابت ہیں۔ اصحاب کہف کا جو انتقال ہوا ہے تو تقریباً 425 یا 30 عیسوی میں ہوا۔ 300 برس کا جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سب تمام افراد پر ایک طویل نیند جو طاری کی تھی، اس سے جو جاگے ہیں، اور اس کے بعد ان کی طبی موت ہوئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلاً ان واقعات کو بیان کیا اور کتابوں کے حوالے سے بیان کیا۔ یہ اب ذکر ہے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے تقریباً 250 سال بعد کا، 170 یا 180 سال بعد، جبکہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 70-80 برس پہلے ان اصحاب کہف پر موت بھی واقع ہو چکی تھی۔ لیکن جو بھی ذرائع کمیونیکیشن کے تھے ایسے نہیں تھے کہ مکہ کے رہنے والوں کو تمام تفصیلات معلوم ہوں۔ ہاں، جو عیسائی تھے ان کے علم میں تھا، لہذا ان کے سکھلانے پر، عیسائی اور یہودیوں کے سکھلانے پر، پھر یہ مشرکین مکہ نے یہ 3 سوالات حضور سے کیے تھے۔ روح کسے کہتے ہیں، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کی حقیقت کیا تھی؟
جن میں سے 2 سوالات کے جوابات جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں سورہ کہف میں دیے گئے، اور ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل جو متصلاً قبل ہے سورہ کہف کے اس میں دے دیا گیا۔ تو یہ کتاب قیم ہے، مہیمن ہے، نگران ہے۔ الکتاب کی صفت مانے تو یہ ترجمہ ہے، اور اپنی جگہ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، قیم، بالکل سیدھی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ یا کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ آپ انذار کریں ان لوگوں کو ایک بہت بڑی آفت سے، بڑی تباہی سے، بہت بڑی ہلاکت جو مسلط ہے ان کے اوپر۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے بہترین اجر، بہترین ریوارڈ اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ انذار اور تبشیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزیں جس کا حکم دیا گیا اس آیت میں آ گئیں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، اب یہاں تمام جو مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات کا کہ بأسًا شدیداً سے مراد ہے قیامت۔ جس طرح ہر انسان کی قیامت موت ہے جو اس کے سر پر معلق ہے، یہ تلوار ہر انسان کے سر پر جو ہے مسلط ہے، موت تو آئے گی، اب آتی ہے، ہفتے بعد آتی ہے، مہینے بعد آتی ہے، سال بعد آتی ہے، 10 سال بعد آتی ہے، انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح اس پوری کائنات کی بھی ایک موت ہے، وہ بڑی موت جسے قرآن الساعہ کہتا ہے، جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، کہ اللہ کی طرف سے ایک وہ دن جو قیامت کا دن آنے والا ہے جو مسلط ہوگا۔ ہر شخص کی موت ایک قیامت ہے اس کے لیے اپنی جگہ، من مات فقط قامت قیامت ہو۔ حضور نے فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے نا، کچھ کر سکنے کی مہلت اگر ہے تو اس دنیاوی زندگی میں، اس حیات دنیاوی میں ہے۔ اس کے بعد تو جس طرح آپ کسی کتاب کو بند کر دیتے، کتاب زندگی بند ہو گئی، اب نامہ اعمال میں کوئی شے ایڈ نہیں ہو سکتی، کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ موت نے آ کر گویا کہ ایک چیپٹر کو بالکل بند کر دیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی ہے یہ اصل میں مزرعہ ہے، یہ کھیتی ہے آخرت کے لیے۔ یہاں محنت کرو گے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے، حرام و حلال کی تمیز کو برقرار رکھو گے تو بہترین ریوارڈ ملے گا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ نوٹ کیجئے، باہم لازم و ملزوم، بدکار اور فاسق مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان سمجھا جائے گا، سب کو معلوم۔ انتقال ہوگا تو نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں تک آخرت میں کامیابی کا تعلق ہے، اس کا لازمی تعلق ہے ایمان دل میں گہرا اترا ہوا اور خارج میں اعمال صالحہ۔ الذین یعملون الصالحات، المؤمنین وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہترین اور بہت اچھا بدل اللہ نے تیار کیا ہے، ماکثین فیہ ابدا، کہ جس میں وہ رہیں گے، اسی ریوارڈ کے تحت جو جنت انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابدا۔ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اگرچہ خلود کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہمیشگی کے لیے ہے، لیکن اس پر جو مزید ایڈ کر دیا گیا ابدا، اس میں گویا کہ بات اپنی انتہا کو پہنچ گئی، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، خواہ معاملہ اہل جنت کا ہو خواہ اہل جہنم کا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دیکھیے جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی،
اور عیسائیوں اور یہود کے سکھلانے پر جو سوال کیے گئے تھے، اور اس وقت ڈومیننٹ تھے عیسائی، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو فرمایا تاکہ وہ خبردار کر دے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پیشگی بتا دیں جنہوں نے یہ کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کے بھی ایک اولاد ہے، اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم۔ یہ جو بات ان کے منہوں سے نکلی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، بہت بڑی جسارت ہے جو انہوں نے کی، اللہ کے لیے کسی کو بیٹا منسوب کر دینا۔ یہ تو انسان اگر اپنے اوپر یہ قیاس کرے کہ کسی بچے کو منسوب کر دیا جائے یہ تمہاری اولاد ہے، تو کس قدر شدید جذبات انسان کے اندر جو ہے پیدا ہوں گے۔ اب اسی کو آپ گویا کہ ہزار اور لاکھ سے ضرب دے دیجئے کہ اللہ کے بھی ایک بیٹا ہے، اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ ایک تو بیٹا بنانا ہوتا ہے نا کہ آپ نے اڈاپٹ کر لیا، نہیں، صلبی بیٹے۔ عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ یہ جو اتنی بڑی جسارت انہوں نے کہی ہے کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا بنا دیا، نہ ان کے پاس کوئی علمی بنیاد ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ کس دلیل پر یہ کہہ رہے ہیں؟ کیا کسی الہامی کتاب میں موجود ہے کہ مسیح کو میں نے اپنا بیٹا بنایا، یا مسیح میرا بیٹا ہے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کے منہ سے نکلی ہے۔ یہ شرک میں جسے آپ کہیے کہ جو عریاں ترین شرک ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دینا۔ مشرکین عرب کا شرک کیا تھا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن میں ذکر موجود، ایک نہیں کئی مقامات پر ذکر موجود۔ اپنے لیے تو تمہیں بیٹے پسند ہیں، اور اللہ کو تم نے الاٹ کی بھی تو بیٹیاں کی، فرشتوں کی شکل میں۔ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح یہود کے ہاں بھی ایک فرقہ ایسا گزرا ہے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود۔ تو شرک کی جو عریاں ترین شکل ہو سکتی ہے، آپ خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو جن کے منہ سے یہ اتنی بڑی گستاخی اور جسارت کہ اللہ کے بھی کوئی بیٹا ہے، اللہ کے بھی کوئی اولاد ہے۔ ان یقولون الا کذبا۔ جو بات بھی ان کی منہ چڑھی ہے، منہ چڑھی بات ہے نا، عقیدہ ہے ان کا، اور عوام الناس کے اندر وہ عقیدہ پھیلا ہوا ہے پوری طرح۔ تو جو بات ان کے منہ سے نکلی ہے، یہ منہ چڑھی بات جو ہے، یہ سوائے جھوٹ اور بے بنیاد کی اور کچھ نہیں۔ قرآن نے آ کر یہ مہیمن کا کردار ادا کیا نا۔ اول تو بائبل ہو، انجیل ہو، تورات ہو، زبور، کہیں ذکر اس بات کا موجود نہیں، لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، کوئی علمی بنیاد نہیں سوائے جھوٹ اور بہت بڑے کذب کے، اور کسی شے کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اور خاص طور پر جو ابتدا میں نے عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ایک خصوصی شغف عطا فرما دے جو ہمیں اس مادہ پرستانہ سوچ اور فتنہ دجالیت سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، پریس ریلیز جو ہے، آپ حضرات بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ حالیہ انتخابات جو ہوئے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہوا، اب کہنے کے لیے بہت سی باتیں موجود ہیں۔ میرے ذہن میں تو بس ایک مثال آتی ہے کہ جس طرح کسی اکھاڑے کے اندر آپ کسی کو بالکل ہاتھ پیر باندھ کر اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد مقابلہ کروایا جائے، تو بہت سے شواہد ایسے موجود ہیں۔ لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، سوائے اس کے کہ دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو اس کی عزت کو بٹا لگا ہے اور جو دھیلا ہوا ہے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں،
واقعہ یہ ہے کہ کوئی مثال آپ کو تاریخ انسانی میں اس درجے کی شاید نہ ملے. ٹھیک ہے، ظلم ہے، جور ہے، جفا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس طرح جس بالکل منظم طریقے سے اور بالکل پابند سلاسل کر کے اور جکڑ کر انتخابات کے نام کے ایک ڈھونگ جو رچایا گیا، آپ حضرات کو معلوم ہے. تو اسی پس منظر کے اندر یہ پریس ریلیز ہے، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. باقی ابھی تک چونکہ حتمی نتائج اور اس کے جو بھی عواقب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. پہلے ہی پاکستان کی جو حالت ہے، ہماری معیشت جس طرح بالکل پاتال میں پہنچ چکی ہے، عزت نام جس شے کا تھا وہ پوری دنیا میں ہم سے سلب کر لی گئی. غیرت دینی، حمیت، اس نام کی کوئی شے موجود نہیں. پاکستان شاید سر فہرست ہے اس میں. ٹھیک ہے، عرب ممالک بھی ہیں، ان کے اندر بھی غیرت دینی اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس ریاض کے اندر، جو قہوہ خانہ جو کھولا جا رہا ہے اور شراب کی کھلے بندوں جو ہے، پہلے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ بالکل انڈر دا لائن یہ کام ہوتے رہتے تھے، لیکن اب تو اللہ اعلان سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کی جسے آپ کہیے کہ وہ غیرت کو اور اللہ کے غصے کو بہت بھڑکا دینے والے یہ طرز عمل. پریس ریلیز اس کا عنوان ہے الیکشن 2024 میں عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ تنظیم اسلامی کی سوچی سمجھی اور محکم رائے یہ ہے کہ موجودہ فرسودہ نظام کو بدلنے کا واحد رستہ انقلابی جد و جہد ہے. یہ بات بارہا یہاں بیان ہو چکی، اور ماشاءاللہ امیر تنظیم اسلامی جس طرح اس موضوع کے اوپر آپ سے جھنجھوڑتے بھی رہے ہیں، بات بھی کرتے رہے ہیں، اور جو بھی موجودہ پس منظر ہے، جو بھی حالات حاضرہ ہیں، ان کے اوپر جو تبصرے کرتے رہے، تو بدلنے کا واحد رستہ انقلابی جد و جہد ہے. البتہ جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قبل از انقلاب ملک کے انتظامی نظم و نسق کو چلانے کے لیے جمہوری طرز حکومت ناگزیر ہے، جو صرف صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات سے وجود میں آتا ہے. یہی وہ بات ہے جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے رہے کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے تو انقلابی جد و جہد ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. لیکن یہ کہ اس ملک کی بقا کے لیے جمہوریت، جسے یہاں کہا گیا صاف، شفاف اور منصفانہ انتخابات، وہ لازمی ہے، ضروری ہے. یہی ایک راستہ ہے جس سے عوام اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے بغیر کسی خوف و جبر کے اپنے نمائندے اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 2024 کے انتخابات کے دوران ملک بھر میں موبائل سروسز کے بند رہنے کی وجہ سے رہنے نے الیکشن کی ساکھ کو بری طرح متاثر کیا. جو لوگ اس سے گزرے ہیں ان کے علم میں ہے کہ آپ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. کہیں کوئی گم گیا ہے تو کیا ہے آپ کے پاس ذریعہ؟ اور جو ہڑبونگ وہاں مچتی ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ کہیں کوئی بم دھماکہ ہو گیا ہو اور جو افراتفری کا عالم ہوتا ہے، اور اس میں ایک واحد ذریعہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ موبائل ہے، جس سے آپ کنیکٹڈ بھی رہ سکتے ہیں اور اپنے بارے میں کسی کو مطلع بھی کر سکتے ہیں. اور ہم تو اب اس درجے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ شاید ایک دن بھی ہمارے لیے اس موبائل کے بغیر گزارا کرنا ممکن نہیں. اور خاص طور پر وہ حالات کہ جبکہ انتخابات کی گہما گہمی بھی ہے، ووٹ ڈالنے بھی جا رہے ہیں، پھر جس قسم کی جو ہے جسے آپ کا یہ ہیر پھیر کی گئی ہے کہ شوہر کا ووٹ ہے کسی آبادی میں، بیوی کا ووٹ کہیں ہے، بیٹی کا کہیں ہے، نتیجہ کیا نکالیں گے؟ تاکہ کم سے کم لوگ جو ہے وہ ہمت کر سکیں ووٹ ڈالنے کی اور اپنے مرضی کے بندے اوپر لا سکیں. اس کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ ایک ہی گھر کے رہنے والے 5 افراد اور ووٹ کے لیے جو بھی ان کے وہ ہیں پولنگ کے جو بوتھ بنے ہوئے ہیں، وہ کہیں بوتھ المشرق ہے، کون ہمت کرے گا؟ اور گھر سے نکلے ہیں تو موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے نا، تاکہ آپ بھی کنیکٹڈ رہیں. شاید دنیا بھر میں یہ تماشا کہیں نہیں ہوتا ہوگا کہ اس طرح موبائل سروس جو ہے 24 گھنٹے کے لیے بالکل ختم. لیکن وہی بات کہ رب انسان گرنے پہ آتا ہے تو فرد ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بدترین مخلوق بن جاتا ہے. بہرحال بہت باتیں ہیں کہنے والی، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا پریس ریلیز کی حد تک کہ میں اپنے آپ کو محدود کر رہا ہوں.
انہوں نے کہا کہ 2024 کے انتخابات کے دوران ملک بھر میں موبائل سروسز کے بند رہنے نے الیکشن کی ساکھ کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ پھر یہ کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر نے بھی الیکشن کو انتہائی متنازع بنا دیا۔ کیا کچھ ہوتا رہا، نورا کشتی جس طرح چلتی رہی آپ کے علم میں ہے، اور شفافیت پر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آئین اور قانون کے تحت صاف، شفاف اور غیر جانبدار عام انتخابات کا انعقاد ملک میں سیاسی معاشی عدم استحکام کو کم کرنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جب تک پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک حقیقی معنوں میں پاکستان کی بقا اور سلامتی کو یقینی بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ آخری اور حتمی بات یہ ہے کہ ہماری اخروی نجات بھی اسی سے وابستہ ہے کہ ہم اس ملک کے خداداد پاکستان کو جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اور اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی اپنا عملی کردار ادا کر سکے۔